اللہ کے رسولوں نے خدا کا پیغام پہنچانے میں اس قدر صبر کا، اس قدر حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے مثال بن گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی تسلی کے لیے، دوسروں کی ہمت افزائی کے لیے، دوسروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان رسولوں کے کردار کو اور ان کے واقعات کو قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ان کے ذریعے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اور اللہ کے رسولوں کے جو واقعات ہیں وہ دلوں کو قوت دینے والے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت اور حق بیانی کے لیے ان کا 900 سال سے زیادہ عرصے تک لوگوں کے سامنے کھڑا رہنا دیکھتا ہے تو اسے بڑی ہمت ملتی ہے کہ حق کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا جب اپنی قوم کو مسلسل تبلیغ کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا دیکھتا ہے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے کھڑا ہونا دیکھتا ہے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنا اور ان کے تمسخر کو برداشت کرنا دیکھتا ہے، جب اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے صبر کے واقعات، شکر کے واقعات، ہمت کے واقعات اور خدا کا پیغام پہنچانے میں استقامت دکھانے کے واقعات وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ وہ چیز ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو قوت عطا کرتے ہیں۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے یہ پاک پیغمبر ہیں، پاک رسول ہیں، انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن کا مرتبہ دیگر کی بنسبت زیادہ ہے، یعنی ہر نبی کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ روئے زمین کی جملہ مخلوق جو نبی نہیں، جو رسول نہیں، یہ سب مل کر بھی کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کا مرتبہ اتنا ہے، لیکن خود ان نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ تو یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے اندر ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 5 رسولوں کو سب سے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ اولو العزم یعنی ہمت والے رسول۔ سب رسول ہمت والے ہیں، لیکن ان کی ہمت کا درجہ جو ہے وہ لیول بہت اونچا ہے، تو اس لیے انہیں بطور خاص اولو العزم قرآن مجید میں فرمایا۔ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم مِنَ الرُّسُلِ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ رسول بطور خاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہا ہے، جن کا یہاں پر حوالہ دے رہا ہے۔ اور یہ 5 کون سے ہیں؟ ان 5 کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ تو یہ پیغمبر کہ جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ تو یہ کون ہوئے؟ ان میں جو پہلی ہستی ہیں، جو سب سے بزرگ اور سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہیں، وہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 پیغمبر ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔